السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الحاقہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 12 آیات کا ترجمہ لے کر رسمت میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے میں ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قیامت آنے والی ہے اور ہونے والی ہے۔ یہ 3 مرتبہ بات دہرائی گئی کہ یہ قیامت جس کا یہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ آنے والی ہے اور ہونے والی ہے، یعنی یہ طے ہے کہ یہ آ کے رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پہلے تو اس بات کا یقین دلایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر 4 مختلف اقوام کا مختصر سا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آل سمود کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے مختصر حالات میں آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ دوبارہ ایک مرتبہ یاد دہانی ہو جائے۔ ان کے تفصیلی واقعات پچھلی صورتوں میں آ چکے ہیں۔ آل سمود یہ قوم سعودی عرب کے شمال میں مدینے سے 400 کلومیٹر اوپر تبوک کے آس پاس کہیں بستی تھی، جس کو آج کل مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس قوم کے آثار پائے جاتے ہیں پہاڑوں کی صورت میں۔ پہاڑوں میں انہوں نے کاٹ کاٹ کے اپنے گھر بنائے تھے، بڑے خوبصورت خراش کر کے انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے جو کہ بڑے مضبوط تھے، اس میں وہ رہائش پذیر ہوتے تھے۔ اور لیکن یہ قوم بڑی کافر و مشرک اور نافرمان قوم تھی، اور انہوں نے ان کے درمیان ان کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ قوم سدھر جائے، لیکن کسی طرح نہیں مانی۔ آخری حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی پیدا کی جو پہاڑ سے نکالی، اور کہہ دیا کہ اس کو ہرگز ذبح نہیں کرنا، اور اس کو جہاں سے پانی پیتی ہے وہاں کوئی اور نہ پیے۔ ایک دن یہ پیے گی، ایک دن تم پیو گے، اور جس دن یہ پانی پیتی ہے اس دن کوئی اور اپنے اونٹوں کو پانی پلانے نہیں لائے گا۔ لیکن ان سرکش لوگوں نے اس اعلان کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پھر وارننگ دی کہ 3 دن کے اندر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ ایک سخت زلزلہ آیا جس میں ان پر پتھر برسنے لگے، پہاڑ برسنے لگے ٹوٹ کر ان کے اوپر گرنے لگے، اور وہ اس کے تلے دب کر پوری قوم مر گئی، سوائے صالح علیہ السلام ان کے چند ساتھیوں کی پوری قوم دفن ہو گئی۔ یہ تو تھا آل سمود کا حال۔ دوسرا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا۔ یہ قوم عاد کے آثار ابھی حال ہی دریافت کی ہوئی کھدائی میں ملے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے جنوب میں ایک علاقہ ہے جس کو ربع الخالی کہا جاتا ہے۔ اس کے آثار دب گئے تھے،
ریت کے نیچے، ٹیلوں کے نیچے. لیکن 1990 میں پچھلی صدی میں اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے اس کے آثار دریافت کیے گئے، پھر ان کی کھدائی کی گئی، ریت ہٹائی گئی، تو وہاں سے پھر اس قوم کے آثار نکلے. یہ قوم بھی بڑی سرکش تھی، نافرمان تھی. ان میں حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، انہوں نے ان کو سدھارنے کی کوشش کی، لیکن یہ پھر بھی نہ سدھرے. تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا. حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ بڑا زرخیز ہے اور بڑے انہوں نے اچھی ترقی کر لی تھی اس قوم نے، قوم عاد نے، لیکن نافرمانی اللہ کی چونکہ کرتے تھے، کفر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آندھی بھیجی. ایسی آندھی کہ جس میں یہ جیسے یہاں ذکر آیا ہے کہ مسلسل 7 رات اور 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی، جس میں ریت اڑ کر آ کے ان پر پڑتی رہی، اور یہ ریت کے طوفان اور ریت کے ٹیلوں کے تلے دب کر رہ گئے، یہاں تک کہ ان کے آثار تک مٹ گئے اور برسوں تک مٹے رہے. اب حال ہی میں جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ آثار دریافت ہوئے. پھر وہ کہتے تھے کہ یہ 2 باتیں ان کے بارے میں بڑی مشہور تھیں اس قوم عاد کے بارے میں، کہ ایک تو ان کے بڑے طویل قد ہوتے تھے، بڑے طاقتور ہوتے تھے، اور وہاں سے ایک ڈھانچہ بھی دریافت ہوا ہے جو کہ تقریباً 12 میٹر لمبا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر طویل القامت لوگ تھے، اور اسی لیے بڑے اونچے اونچے یہ محل بناتے تھے جس کے بڑے اونچے اونچے ستون ہوتے تھے. وہ ستون دریافت ہوئے ہیں اس کھدائی میں، وہ ستون نکلے اور اس کے محلوں کے ان کے آثار بھی نکلے ہیں. تو اس طوفان کے ذریعے دوں گا. اور اس علاقے کا نام، پرانا نام ارم ہے. اس علاقے کا پرانا نام تاریخوں میں ارم کے نام سے ملتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آندھی سے تباہ کر دیا زبردست. پھر ایک اور قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آل فرعون کا. یہ بھی جانتے ہیں کہ نہایت ہی سرکش نافرمان قوم تھی، اور فرعون کے پیچھے چلتی تھی، یہاں تک کہ اس کو خدا بنا لیا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے درمیان بھیجا، اور ہارون علیہ السلام کو. انہوں نے پوری کوشش کی ان کو سدھارنے کی، وہ نہیں سدھرے، اور آخر کار حضرت موسیٰ اس بستی کو چھوڑ کے نکلے. یہ مصر میں یہ قوم ان کے آثار ملتے ہیں اس تاریخ میں. تو یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کے نکلے اور دریائے نیل پار کر گئے. معجزانہ طور پر دریائے نیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس میں بیچ میں ایک راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی دریا پار کر گئے. اس کے پیچھے فرعون بھی اپنی فوج کو لے کر چلا آ رہا تھا ان کے پیچھے، اور وہ اس کو راستہ تو ملا، اور پوری وہ اور اس کی فوج پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے وہاں اس راستے پہ چل پڑی. لیکن وہ اس سے پہلے کہ وہ فرعون اور اس کی فوج وہ دریا پار کرتی، وہ پانی برابر ہو گیا، اور وہ پورے کے پورے اس میں غرق ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے، جو کہ دریا پار کر چکے تھے. تو اس طرح وہ پوری قوم غرق ہو گئی فرعون کی. اور پھر چوتھا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا کیا ہے. ان کا واقعہ بھی مختصر سن لیں آپ، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بہت سدھارنے کی کوشش کی. جب وہ نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی بنانے کی تیاری کریں، اور تو آپ نے کشتی بنانی شروع کر دی. لیکن وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں پر پانی نہیں ہے، کچھ نہیں، کہ کشتی چلاؤ گے کہاں. تو لیکن وہ اللہ کے حکم پر آپ نے وہ کشتی بنا لی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اس میں کشتی میں سوار ہو جائیں، اور آپ کے تمام ساتھی، اور آپ کچھ جانوروں کے جوڑے بھی اپنے ساتھ لے لیں. تو جب یہ سوار ہو گئے سب، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بارش برسائی. زمین میں بھی جگہ جگہ سے زمین پھٹی اور پانی ابل پڑا، اور آسمان سے بے حساب پانی برسا، اور اتنا پانی آیا کہ پھر وہ کشتی تیرتی آگے چلی گئی. اس میں جو قوم وہاں اس جگہ پر آباد تھی، وہ ساری کی ساری اس بارش میں اور طوفان میں ڈوب گئی، سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے، جو کہ پھر جا کے جودی کے پہاڑی پر رکے. وہ رکی کشتی، پھر آپ اور آپ کے ساتھی وہاں اتر کے ایک نئی بستی بسائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو عبرت کے لیے، دنیا والوں کے لیے عبرت کے لیے
محفوظ کر دیا. آج بھی اس کشتی کے آثار ترکی میں جودی پہاڑ کے اوپر پائے جاتے ہیں، جس کو کہ حال ہی میں پچھلی صدی میں دریافت کیا گیا ہے. اس کے آثار مل گئے ہیں اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کشتی تھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام بچ کے نکلے تھے اس طوفان سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہاں ذکر کیا ہے 4 اقوام کا، مشرک اقوام کا، اور جن کی تباہی ان کے فساد اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کی، اور ان کو ایک عبرتناک انجام سے دوچار کیا تاکہ آنے والی نسلیں پھر اس سے سبق حاصل کریں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.